بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ ابھی کل رات ہی کی بات ہے، اسے مہندی لگانے کے بعد کمرے میں لے جایا گیا۔ اسی وقت ہی اس کی نند بھی کمرے میں چلی گئی اور چاندنی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ نند کی بات سن کر ایسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی نند اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ جب اس کی نند کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے تو اسے بھی احساس ہونے لگا کہ کوئی مذاق نہیں چل رہا، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے حقیقت پر ہی مبنی ہے۔ سونیا نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ایک سکون بھری زندگی گزارو تو اس رشتے سے انکار کر دو، کیونکہ بھائی کبھی بھی تمہیں وہ محبت اور پیار نہیں دے پائے گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں کیسے شادی سے انکار کر سکتی ہوں؟ میرے والدین پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اگر میں نے منع کر دیا تو نہ صرف خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ہی تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلی ہیں، تو اب مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی میں نے سب کچھ اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور اگر ابھی بھی میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ سونیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ چاندنی اس کی بات سن کر واویلا مچائے گی اور سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے تماشا کرے گی، مگر اس نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کی نند نے اسے فرخلانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی نند کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ یہ تمام باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں ان پر عمل نہیں کرنے والی۔ سونیا پاؤں پٹکتی وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل دو ٹکڑے کر دیا ہو۔ اس شادی کے لیے وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی خالہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یہ الفاظ سنے تھے کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا تھا، مگر آج اس کی نند نے آ کر سب کچھ ہی خراب کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ دلہن کے روپ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ سب کے منہ سے دیکھ کر کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی سادہ سی حالت میں رہتی تھی، آج وہ پہلی بار تیار ہوئی تھی اور سب کی ہی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے خاندان کے وہ لڑکے جو پہلے کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج انہیں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی پر تھوڑی سی توجہ دیتے تو انہیں بھی ایک خوبصورت بیوی مل جاتی۔ وہ سب کے خیالات سے بالکل بے نیاز ہو کر صرف ایک ہی شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شور اٹھا کہ دولہا آ گیا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نظر اس نے اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ شخص اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ اس کی مضبوط جسامت پر وہ شیروانی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر غصہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کا یہ کزن بلا شبہ خوبصورتی کا مجسمہ تھا۔ اسے دیکھ کر یہ جاننے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوچ بھی اسے پریشان کرنے لگی کہ نہ جانے وہ کون سی خوش قسمت لڑکی ہے جس سے اس کا شوہر محبت کرتا ہے۔ آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آئے تو اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ وجدان بہت غور سے اپنی محبوبہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاندنی سے اسے آج یا کل محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس نے اپنی اس کزن کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد تھا جب وہ پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گیا تھا۔ اس کی خالہ شہر میں رہتی تھی، جبکہ ان کی اپنی حویلی گاؤں میں تھی۔ اس کے پیپر ہونے والے تھے، اسی سلسلے میں وہ رہنے کے لیے اپنی خالہ کے ہاں جا پہنچا۔
ارم بیگم نے بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے بھانجے کا استقبال کیا تھا۔ ان دنوں چاندنی بہت زیادہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اسے یہی ڈر لگتا تھا کہ سب لوگ ہی اسے تانے دیں گے۔ وہ ایک بہت ہی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں جینے دیتا تھا۔ صبح 6 بجے ہی وہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتا تھا اور اسے مارنے پیٹنے کے بعد اسے گھر کے کاموں پر لگا دیتا تھا۔ صبح سردی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، مگر کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور صرف اور صرف اس معاشرے کے لوگوں کی ذہنیت کا تھا۔ جس دن چاندنی پیدا ہوئی تھی اس دن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ اس کی ماں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ جب انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے اس کا ذمہ دار چاندنی کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ یوں وہ اسے مارتی تھی اور اپنا غصہ اتار کر پرسکون ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سب میں انہوں نے یہ بات مکمل طور پر نظر انداز کر دی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ بچپن سے ہی چاندنی دوسرے بچوں کی نسبت بہت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے روبرو ہو کر ان سے بات کر سکے۔ اسے کوئی ذرا سا ڈانٹ دیتا تھا تو وہ فوراً سے خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اگلے انسان سے معافی مانگنا شروع کر دیتی تھی، چاہے اس کی اپنی غلطی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے معذرت کرتی پھرتی تھی۔ اسے لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب وہ اسکول جانا شروع ہوئی تو اس کے بہن بھائیوں نے اسے پورے اسکول میں منحوس کے نام سے مشہور کر دیا اور سب بچوں کو یہ بتانے لگے کہ جب سے یہ ہماری زندگی میں آئی ہے تب سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کیوں یہ بات پورے اسکول میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بچے چاندنی کے نام کو مکمل طور پر بھول گئے تھے۔ جو بھی اسے مخاطب کرتا تھا منحوس کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ وہ گھر جا کر اپنی ماں کے سامنے آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں اسے مارنا شروع کر دیتی تھی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی تھی کہ اپنی یہ نحوست نہ پھیلاؤ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اس کا کوئی دوسرا بہن بھائی روتا تھا تو اس کی ماں پیار سے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی تھی اور اسے تسلیاں اور دلاسا دیتی تھی۔ اس کی خواہشات پوری کرتی تھی۔ چاندنی کو یاد نہیں تھا کہ کبھی اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا ہو یا تسلی کے 2 بول کہے ہوں۔ وہ جب بھی چاندنی کو بلاتی تھی یا تو کسی کام کے لیے بلاتی تھی یا پھر مارنے پیٹنے کے لیے ہی اسے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کا سوتیلا باپ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کیونکہ وہ خود ایک نکھٹو انسان تھا اور اس کی خواہشات بہت زیادہ تھیں جنہیں پوری کرنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوسری طرف ارم بیگم کو بھی اپنے گھر میں ایک مرد کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس انسان کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس انسان کو مکمل طور پر آزادی دی ہوئی تھی کہ وہ جو جی چاہے کر لے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھیں اور انہیں کبھی بھی اس پر شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ ان کی بیٹی سب کی حقدار ہے۔ جب تک چاندنی کی دادی زندہ رہیں تب تک وہ اپنی پوتی کو بچاتی رہیں۔ انہیں اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر بہت روتی تھیں۔ وہ اپنی بہو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں کہ اس میں تمہاری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی خون ہے۔ اس کی ماں غصے سے یہی جواب دیتی تھی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا خون اس قدر گندا ہوگا تو میں کبھی بھی اسے اس دنیا میں ہی نہ لاتی۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ انہیں اس بات پر کبھی پچھتاوا بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن چاندنی صحن میں بیٹھی اسکول کا سبق یاد کر رہی تھی۔ اس کے میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے کہ اچانک ہی اس کی بہن وہاں پر چلی آئی۔ چاندنی اپنے سب بہن بھائیوں کے مقابلے میں خوبصورت تھی، اسی وجہ سے اس کی بہن اس سے بہت جلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سارے کپڑے بھی وہ خود ہی لے لیتی تھی۔ نوشین کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ چاندنی کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ ایک دن وہ اپنی بہن کو لے کر مارکیٹ گئی تھی۔ یہ بات اس نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی کہ وہاں پر موجود ہر شخص اس کی بہن کو ہی دیکھ رہا تھا، اور نوشین کے لیے یہ بات ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ ہر جگہ پر اس کے حسن کے ہی چرچے ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک معمولی سی شکل و صورت کی مالک ہے۔ اس کے خواب بہت بڑے بڑے تھے اور وہ کسی طرح سے ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ چاندنی اس کے مقابلے میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ اب اسے یہی جلن ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پورے ضلع میں ٹاپ کر لے، کیونکہ 9ویں جماعت اس نے بہت ہی اعلیٰ نمبر لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پر کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ جب وہ لڑکا گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ واویلا مچانے لگی اور آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہن پر الزام لگایا کہ وہ اپنے عاشق کو گھر بلاتی ہے۔ جب چاندنی کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھے بغیر ہی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس دن انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے برے طریقے سے مارا تھا کہ اگر لوگ نہ آتے تو وہ اسے جان سے ہی مار دیتی۔ وہ ہوش و حواس سے بالکل بھی کام نہیں لے رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ ان کی بیٹی حد سے زیادہ سادہ اور معصوم ہے، بلکہ وہ تو کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ آخر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی نوشین کی بات پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا اور چاندنی کو بہت بری طرح سے دھو کر رکھ دیا۔ یہ بات چاندنی کو بھی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے کردار پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت وہ ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ اپنی زندگی کے 17 سال اس نے پاکیزگی میں گزار دیے تھے، اور اب اس کی بہن کی ایک ہی پکار پر سب نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھیں۔ اس کی ماں کو اب یہی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے اب اس کی باقی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ نوشین نے جذبات میں آ کر یہ حرکت تو کرتی تھی، اب جا کر اسے اس حرکت کی پیچیدگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی اچھے اور اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب اس کے لیے رشتے آنا ہی بند ہو گئے تھے۔ لوگوں نے اس گھر کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ ساری بہنیں ایک جیسی ہی ہیں۔ نوشین نے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اچھے رشتوں کے دروازے بند کر دیے تھے، اور پھر مجبور ہو کر اس نے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو گی تمہارا بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی انسان کو تم پسند آ جاؤ۔ یہ بات اس کے دماغ میں فٹ آ گئی تھی، اسی وجہ سے اب وہ گھر سے زیادہ باہر رہنے لگی تھی۔ اس نے مختلف لڑکوں سے بھی دوستی کر لی تھی، اور وہ ان کے پیسے کھاتی تھی، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی اور بدلے میں ان سے شادی کے وعدے کرتی تھی۔ لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا تو وہ انہیں چھوڑ دیتی۔ اس کے مقابلے میں چاندنی بہت خاموش اور گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد اس نے کسی سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کی ماں اسے ایک سارا دن گھر کے کام کرواتی رہتی تھی، جنہیں وہ خاموشی سے کر لیتی تھی۔ کبھی بھی اس نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی تب بھی وہ کسی سے بحث نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب وہ اس سب سے تھک چکی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف سکون چاہتی تھی۔ ان کے سگے ابا کی بہت ساری زمینیں تھیں، جو کہ گاؤں میں ان کے خالو جان ہی سنبھال رہے تھے۔ ہر مہینے ہی وہاں سے ایک موٹی رقم آتی تھی، جس سے ان کے گھر کا اچھا خاصا نظام چل جاتا تھا۔ پیسوں کی تنگی نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں دوسری کوئی پریشانی تھی۔ ارم بیگم اچھی خاصی سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے کچھ بھی اپنے دوسرے شوہر کے نام نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر سب کچھ ہی ڈبو دے گا۔ دوسری طرف جب چاندنی دیکھتی تھی کہ اس کے بہن بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہیں، کسی کے پاس بھی 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور اس سے 2 باتیں کر لیں۔ اس نے محلے میں ایک لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس لڑکی کو چاندنی کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے دوستی بھی توڑ دی۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دوران وجدان کے بھی پیپرز چل رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا۔ اسے اوپر والے پورشن میں کمرہ دیا گیا۔ اس کے کمرے کی صفائی چاندنی نے ہی کی تھی۔ جب وجدان وہاں پر آیا تو کیسر صاحب بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب انہیں زندگی سے الجھن ہو رہی تھی۔ دوسرے ملک میں انہیں ایک ایسی عورت مل گئی تھی جو نہ صرف خوبصورت تھی
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت امیر بھی تھی۔ اس عورت نے انہیں اپنے پاس سے دوسرے ملک بلا لیا۔ وہاں پر جا کر وہ عیاشی بھری زندگی گزارنے لگے۔ چاندنی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ اب انہیں چاندنی پر ظلم کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب اس کی خالہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شہر بھیجا تھا۔ بہانہ پیپروں کا بنا دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بھی چاندنی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب اس کی ماں نے اس کے سوتیلے باپ کی جگہ سنبھال لی تھی۔ وجدان جب اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلا ٹکراؤ اس کا نوشین کے ساتھ ہوا۔ اسے پہلی ہی نظر میں یہ لڑکی شدید زہر لگی، کیونکہ وہ عجیب و غریب نظروں سے وجدان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوشین کو اس بارے میں پتا تھا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، ساری جائیداد اور زمینیں اسے ہی ملیں گی۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس شخص پر ڈورے ڈالے۔ وہ ہر روز ہی سج سنور کر اس کے سامنے چلی جاتی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کے ساتھ کتنی شدید نفرت کرتا ہے۔ دوسری طرف وجدان کی نظریں چاندنی کو ہی تلاش کرتی رہتی تھیں۔ جب وہ پہلے دن وہاں پر گیا تھا تب اس کی ملاقات چاندنی سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس دن وہ کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ رات کے وقت اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے کزن کے کمرے میں تکیے اور رضائیاں رکھنی ہیں۔ وہ جلدی سے اسٹور روم میں گئی اور وہاں سے چیزیں اٹھا کر چھت پر چلی گئی۔ وجدان جو نہا کر ابھی ہی فارغ ہوا تھا، جب وہ کمرے میں گیا تو سامنے کھڑی ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ آج سے پہلے اس قدر پاکیزہ حسن اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ چاندنی نے دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں اوڑھ رکھا تھا، جس میں اس کا گول معصوم سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص اسے دیکھتا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ اپنے سادہ حسن سے بالکل بے نیاز ہو کر اس کا بستر ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی سریلی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس کا کزن واش روم سے نکلا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے تو یکدم ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وجدان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کیا تمہیں تماشا لگانے کا بہت شوق ہے؟ وجدان کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس تماشے سے اسے کچھ سال پہلے والا تماشا یاد آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زور زور سے سرنفی میں ہلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میرا تماشا مت بنائیے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ وہ اس وقت بہت بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وجدان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے نارمل سے انداز میں یہ بات کی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس قدر جذباتی ہو جائے گی۔ اس نے چاندنی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر زور زور سے رونے لگی۔ اپنے کزن کو دیکھ کر وجدان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ اس قدر خوفزدہ رہتی ہے۔ اس کی نوشین سے کافی زیادہ بات چیت ہوئی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی یہ بہن بہت ہی ڈرپوک تھی اور اس کی حرکتیں بھی عجیب تھیں۔ اپنی ماں سے اکثر ہی وہ سنتا رہتا تھا کہ اس کی کزن کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ تب وہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کی ماں یوں ہی باتیں کرتی رہتی ہے، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے واقعی یقین آ گیا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ اس کی عادت تھی صبح سویرے وہ خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا تھا۔ کچن میں گیا تو سامنے ہی چاندنی کھڑی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس لڑکی کو صبح صبح دیکھ کر وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ چاندنی کو جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اسے یہی لگا کہ ماں کچن میں آ گئی ہے۔
اس نے جلدی سے اپنی اماں سے معافی مانگی اور صفائیاں پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل رات کو میری لیٹ آنکھ لگی تھی، جس کی وجہ سے 5 منٹ لیٹ اٹھی ہوں۔ میں بس جلدی جلدی آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ کیا تمہاری بہن تمہارے ساتھ کام نہیں کرواتی؟ مردانہ آواز سن کر اسے کرنٹ لگا۔ وہ جلدی سے مڑی۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر رات کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ناشتہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے ہاں مہمانوں کو ناشتہ نہیں دیا جاتا۔ اب کی بار بھی اس نے مذاقاً یہ بات کہی تھی، لیکن وہ جلدی سے سیریس ہو گئی اور اسے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس آپ کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے؟ پلیز امی جان کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، میں آپ کو فوراً سے ہی آپ کی مرضی کا ناشتہ بنا دوں گی۔ وجدان نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر ایسا کیا ہو رہا تھا جو وہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی؟ اس کا جواب بھی اسے چند دنوں بعد ہی مل گیا، جب اس نے دیکھا کہ اس گھر میں اس لڑکی کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی ماں نے اسے سب لوگوں میں منحوس مشہور کر دیا تھا۔ وجدان کے پیپر ختم ہو گئے تھے، لیکن ابھی وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اسے خوشگوار زندگی کی طرف واپس لوٹانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی کزن سے بات چیت بڑھانی شروع کر دی۔ اسے جب بھی وقت ملتا تھا وہ چاندنی کے پاس چلا جاتا تھا اور اسے باتوں میں لگا لیتا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت زیادہ ہچکچاتی تھی اور خوفزدہ ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی سب کی عادی ہونے لگی۔ اسے بھی اب اس انسان سے باتیں کرتے ہوئے مزہ آنے لگا تھا۔ اس کا یہ کزن صرف اس کی تعریفیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ہمت بھی بڑھاتا تھا۔ وہ اس خود ترسی کے دائرے سے نکالنا چاہتا تھا، اور یقیناً وہ اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتا اگر نوشین ایک نیا ڈرامہ نہ لگاتی۔ جب نوشین بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اس کا کزن اس کی بہن میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے، تو اس نے اپنی ماں کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اپنی ماں کے سامنے رونے لگی کہ وہ میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ میں وجدان سے شدید محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اسے مجھ سے چھیننے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں اس انسان کے بغیر مر جاؤں گی، خدا کے لیے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ اس کی ماں پہلے ہی چاندنی سے نفرت کرتی تھی۔ اس رات وہ اس کے کمرے میں گئی اور اسے بہت بری طرح سے مارا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی روح کو بھی زخمی کیا تھا، اس کے کردار پر وار کیے تھے۔ اگر یہ کام کوئی اور کرتا تو وہ برداشت کر جاتی، مگر یہاں تو اس کی ماں نے ہی اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ وجدان سے بالکل الگ ہو کر رہنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پہلے جس وقت وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اب وہ اپنے کمرے میں ہی موجود رہتی تھی۔ وہ بھی اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور خود سے وعدہ کیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے اس جہنم سے نکالے گا اور ایسی زندگی دے گا جس کے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد نوشین رہنے کے لیے وجدان کی حویلی چلی گئی۔ وہاں پر جا کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہمیشہ سے اس نے جس زندگی کے خواب دیکھے تھے وہاں پر ویسے ہی زندگی تھی۔ حویلی میں نوکر چاکر موجود تھے۔ اس کی خالہ اپنی مرضی کے مطابق مزے کی زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلد ہی اس حویلی کی بہو بنے گی۔ اس کی خالہ اپنے بیٹے اور 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی وہ کر چکی تھیں، اب صرف 2 بیٹیاں ہی کنواری بچی تھیں۔ اس نے سونیا سے دوستی کر لی۔ وہ بیچاری ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ نوشین کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اسے کس طرح سے قابو میں کرنا ہے۔ اس نے اپنی کزن کی دوستی لڑکوں سے کروانا شروع کر دی۔ شروع میں وہ بیچاری ہچکچا گئی، لیکن نوشین نے اسے اپنی سچی اور پکی دوستی کا یقین دلایا اور اسے یہ بھی کہا اس سب میں کچھ بھی برائی نہیں ہے، آج کل تو ہر کوئی ہی ایسا کرتا ہے۔
اگر تم اپنے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنا ہے اور اگر اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے تو اس سب کے لیے تمہیں یہ کرنا تو پڑے گا۔ 1000 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس ایک انسان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں 1000 لوگوں کو تو منہ لگانا ہی پڑے گا۔ یہ نوشین کی اپنی ہی سوچ تھی، جس کی تائید سونیا نے بھی کی۔ اس نے بچپن سے ہی ایک سادہ زندگی گزاری تھی، اسی وجہ سے اب یہ ساری رنگینیاں سے بہت پسند آ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کی زندگی کا مقصد مل رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی دوستی بھی پکی ہوتی چلی گئی۔ اب وہ رہنے کے لیے شہر بھی جاتی تھی اور پھر وہ دونوں جا کر لڑکوں سے ملاقاتیں کرتی تھیں، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جاتی تھیں۔ اس دوران وجدان بھی ملک سے باہر تھا، کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ سب کچھ اس نے اپنے باپ اور ماں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اپنی بہنوں پر وہ اندھا یقین کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بہن کبھی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی پر نظر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی کا خیال تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ چاندنی تھی۔ صرف وہی واحد لڑکی تھی جو اس کے دل پر قابض تھی اور جو سارا وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی جب اسی کے بارے میں ہی وہ خبر رکھتا تھا۔ پچھلے 2-3 بار چاندنی کا رشتہ آیا تھا جسے وجدان نے ہی توڑوا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پاکستان آیا، اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ چاندنی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی۔ انہیں بھی اپنی بھانجی سے بہت محبت تھی، اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کی بھانجی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتی تھیں۔ انہوں نے اگلے ہی دن جا کر اپنی بھانجی کے لیے رشتہ ڈال دیا۔ جب چاندنی کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نوشین وجدان سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو انکار کیا تو ان کی بہن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر تم نے مجھے اس بار خالی لوٹایا تو میں سمجھوں گی ہم دونوں کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات 2 ٹوک انداز میں کہی تھی۔ چاندنی کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی بہن سے تعلق ختم کر لیا تو ان کے گھر کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ساری زمینوں کا حساب کتاب ان کا بہنوئی ہی رکھتا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چاندنی کو ذہنی طور پر تکلیفیں پہنچانا بھی شروع کر دی تھیں۔ وہ اسے ہر وقت ایک ہی بات کہتی رہتی تھیں کہ تم اپنے شوہر کی انچاہی بیوی بن کر جاؤ گی، تمہارا شوہر تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، تو ہمیشہ ہی اس کے پیار کو ترستی رہو گی۔ نوشین بھی اپنی بہن کو ذہنی تکلیف دیتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ یہ رشتہ تم توڑ دو۔ وہ یہ رشتہ نہیں توڑ سکتی تھی کیونکہ اس میں سب کا ہی نقصان تھا۔ کسی کو بھی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے اور رشتہ داری بھی قائم رہے۔ نوشین نے اپنی دوست پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سونیا کو کہا تھا کہ تم بس کسی طرح سے اپنے بھائی کو پیچھے ہٹا لو، کیونکہ اگر اس کی میری بہن کے ساتھ شادی ہو گئی تو میں تمہارے راز بھی سب لوگوں کو بتا دوں گی۔ وہ اپنی دوست کو بلیک میل کر رہی تھی اور اسے یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سونیا کو بھی اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک غلط لڑکی سے دوستی کر لی۔ سب لوگ ہی بہت بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ چاندنی ڈری سہمی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وجدان مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر چاندنی نے جلدی سے اپنی گردن جھکا دی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر رہی تھی، لیکن جب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس کا کنٹرول بھی ختم ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اپنی دلہن کو اس طرح روتا دیکھ کر وجدان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے جلدی سے چاندنی کا ہاتھ پکڑا اور فکر مندی سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ یہ تو خوشی کا دن ہے، تمہیں تو مسکرانا چاہیے اور ہنسنا چاہیے۔
لیکن تم تو ویسے رو رہی ہو جیسے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کے بعد اس نے شرارتی انداز اپنایا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کہ میں آپ جیسا پیارا نہیں ہوں، لیکن اب میں اتنا ڈراؤنا بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فی الحال صرف اور صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ سامنے بیٹھا انسان اس سے نہیں بلکہ کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے، اور بہت جلد وہ اسے چھوڑ دے گا۔ جب کافی دیر تک وہ خاموش نہ ہوئی تو وجدان بھی سیریس ہو گیا۔ اس نے اپنی بیگم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں پسند نہیں کرتی بلکہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر مجھے آپ پہلے ہی بتا دیتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وجدان اونچی آواز میں چلایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں؟ اگر میں واقعی کسی اور عورت سے محبت کرتا ہوتا تو ابھی میں نے تمہیں اپنے پاس کیوں بٹھایا ہوتا؟ مجھے لگا کہ آپ خالہ کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں۔ وجدان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنے لہجے میں پیار سموئے ہوئے اسے کہنے لگا، بیگم صاحبہ، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ وہ بہت ہی شوق سے اپنی بیگم کے خوبصورت سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا جو روتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے آپ کی بہن… جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو میری بہن نے بتایا ہوگا اور میری بہن کو آپ کی بہن نے بتایا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے پریشانی سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت ہی میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ تمہیں میں ہمیشہ وہ محبت دوں گا جس محبت کی تم حقدار ہو۔ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں میں تم سے دور کر دوں گا۔ اس نے پیار سے چاندنی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ پاکیزہ حسن میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ تم بلا شبہ حسن کا مجسمہ ہو، اور میرے لیے تو تم خدا کا ایک بہت ہی پیارا تحفہ ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ماضی میں تم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی سے ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا، سارے کانٹے چن لوں گا، صرف اور صرف پھول ہی بچیں گے۔ وہ لڑکی جس نے آج تک کسی سے بھی محبت کا اظہار نہیں سنا تھا، اپنے شوہر کے منہ سے اتنے پیارے الفاظ سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ اب وہاں پر تکلیف نہیں تھی بلکہ وہاں پر حیرانگی تھی، خوشی تھی، بے یقینی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے معصومیت سے اپنے شوہر سے سوال پوچھا۔ وجدان نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ جب شادی ہال میں داخل ہو رہے تھے تو غصے میں کیوں تھے؟ جو سوال چاندنی کو کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا، آخر اس نے پوچھ ہی ڈالا۔ اس کی بات سن کر وجدان کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دراصل میری شکل ہی ایسی ہے، میں ہر وقت ہی سنجیدہ رہتا ہوں، اسی وجہ سے سب کو لگتا ہے کہ میں غصے میں ہوں، لیکن آپ بھی تو سنجیدہ نہیں لگ رہے۔ چاندنی نے اس سے دوبارہ سے معصومیت سے پوچھا۔ وجدان اب کی بار شرارت سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیونکہ اب میں اپنی پسندیدہ عورت کے پاس موجود ہوں، اور سامنے بیٹھی عورت ہی میری کل کائنات ہے، میری خوشیوں کا مرکز ہے۔ تمہارے سامنے میں کیسے سنجیدہ ہو سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں بھی ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دوں تو تم میں اور باقی عورتوں میں کیا فرق بچے گا؟ تمہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے خاص مقام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تم یہاں اس جگہ کی ملکہ ہو،
اور ساری زندگی ملکہ بن کر ہی رہو گی۔ چاندنی بہت خوش تھی۔ اس رات اسے اس کی سچی محبت مل گئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور خوشگوار تھی۔ اسے اپنی خالہ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کی خالہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھیں جو اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھیں۔ وہ غصے کی تھوڑی سی تیز تھیں، لیکن چاندنی ان کی فطرت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کی خالہ کو جو چیز بری لگتی تھی، چاندنی کوشش کرتی تھی کہ وہ ان کاموں سے پرہیز کرے۔ اسے پتا تھا کہ گھر بسانے کے لیے انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ ماضی میں جس طرح کے حالات سے گزر کر آئی تھی، اس کے بعد وہ اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نوشین نے 2-3 بار اس کا گھر توڑنے کی کوشش کی، لیکن وجدان نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، اگر اب تم نے ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ اسے نوشین کے سارے چکروں کے بارے میں پتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے سونیا کے بارے میں بھی پتا چل گیا تھا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سونیا کی کسی سے شادی نہیں کروائی جائے گی تب تک وہ اس گناہ کی دلدل میں پھنسی رہے گی۔ اس نے ایک اچھے رشتے کو دیکھ کر اپنی بہن کا نکاح کروا دیا، جس کے بعد سونیا کافی حد تک سنبھل گئی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاندنی کو ایک پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ یہ سب دیکھ کر چاندنی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اپنی ماں کو کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، خدا کے لیے مجھے گنہگار نہ کریں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے سوتیلے باپ کو بھی اجازت دی کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا رہے۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو چاندنی، مجھے معاف کر دو۔ چاندنی نے اپنی ماں کو دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے سامنے شرمندہ ہو۔ اس نے جو صبر کیا تھا اس کا پھل تو اسے مل ہی گیا تھا، اور اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔